جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں ان کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، اور جو ان کے پریڈیسیسر ہیں ڈاکٹر قاضی، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ڈاکٹر قاضی، اگر ہم آپ کی خدمات کا اعتراف نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی، بلکہ آپ نے ہی اس کا آغاز کیا تھا جب میں سی ایم کا اوتھ لیا تھا، تو اس میں آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ جب تک آپ کا جو ٹریولر ہے، مسافر ہے، وہ اس سے سہولت یاب ہوتا رہے گا، آپ کو اس کا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج میں ایک بس سٹاپ پہ اتری، اور وہاں پر میں گرین بس میں بیٹھی۔ تو جب میں گرین بس میں بیٹھی، الیکٹرک بس میں، جو کہ 100% الیکٹرک ہے، تو راستے میں مجھے ستھرا پنجاب کے لوگ صفائی کرتے نظر آئے۔ ستھرا پنجاب کی جو ٹرکس ہیں، گاڑیاں ہیں، وہ سڑکیں صاف کرتی نظر آئیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک سال پہلے، صرف ایک سال پہلے، جو گرین پنجاب اور کلین پنجاب کا کانسیپٹ تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب کے اندر وہ ایک ریالٹی بن گیا۔ اور یہ صرف گرین بسز نہیں ہیں، الیکٹرک بسز نہیں ہیں، 27 کا فلیٹ آ گیا ہے، جس کو آج میں نے انوگریٹ کیا ہے۔ کل سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لاہور کی سڑکوں پہ ہوگا، بلکہ 500 بسز، الیکٹرک بسز جو ہیں، وہ فلیٹ 500 کا اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آ جائے گا، پنجاب آ جائے گا، اور وہ پنجاب کے تمام شہروں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بسز جائیں گی۔ اس بس کا میرے نزدیک ایک انوائرمنٹ کے بعد جو انوائرمنٹ کو فائدہ ہے، جو کلینر ایئر، گرینر پنجاب کو فائدہ ہے۔ ابھی جگن نے آپ کے سامنے بالکل ٹھیک کہا، جب اسموگ ہوتی ہے، بچے بیمار ہوتے ہیں، اسکول بند ہوتے ہیں، شہری بیمار ہوتے ہیں، ہاسپٹلز میں کیوز لگ جاتی ہیں، آنکھوں کی ڈیزیز ہوتی ہے، لنگز کی ڈیزیز ہوتی ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہو جاتا ہے، بچے بیمار پڑ جاتے ہیں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں یہ جب چائنا ابھی گئی ہوئی تھی دسمبر میں، تو میں نے وہاں پر ان سے پوچھا، کیونکہ چائنا نے جو اسموگ ہے اس پہ بہت اچھا کنٹرول کیا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جو اسموگ کے فیکٹرز ہیں اس میں سب سے بڑا کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو وہیکل ایمیشنز ہوتی ہیں۔ تو ہم نے بھی پھر کریک ڈاؤن کیا۔ انوائرمنٹ کا ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پہ میں پھر آپ سے کبھی بات کروں گی۔ ہم نے انڈسٹری کے اوپر چیک لگایا، ہم نے وہیکل کی فٹنس سرٹیفکیٹس ہم نے ان کو ایشو کیے، جہاں پہ بھی اگر ایمیشنز ہیں تو ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جو میری انوائرمنٹ منسٹر ہیں، بہت پیشنیٹلی اس میں کام کر رہی ہیں۔ تو اچھی بات ان بسز کی یہ ہے کہ یہ زیرو ایمیشنز ہیں، کیونکہ 100% الیکٹرک ہیں۔ 3 گھنٹہ صرف چارج ہونے کے بعد یہ اگلا پورا دن جو ہے یہ چل سکتی ہیں، کام کریں گی۔ اور یہ ایک جو کارڈ ہے، چیف منسٹرز گرین انیشیٹو الیکٹرو کارڈ، یہ آج میرا کارڈ بنا ہے۔ میں نے یہ کارڈ جو ہے وہ صرف میں نے اس کو سوائپ کیا تو میرا نکل آیا وہ، تو یہ کارڈ سب کو ملے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ اناؤنس کرنا چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے، جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے، اور جو ڈفرینٹلی ایبلڈ اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے یہ انشاءاللہ تعالیٰ 100% فری ہوگا۔ اور میں اپنے منسٹر ٹرانسپورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو یونیفارم میں ہوگا بچہ، اسٹوڈنٹ، اس کو فری ملے گا، تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو یونیفارم میں نہیں ہوتے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں جہاں پہ یونیفارم نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو اپنا کوئی الگ سے جو ہے وہ سسٹم بنانا پڑے گا تاکہ اسٹوڈنٹس کو 100% یہ فری ملے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ انوائرمنٹ کے بعد مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کرایہ جو ہے یا اس کا جو فیئر ہے وہ 35 اور 30 روپے سے کم رکھا ہے ہم نے، وہ ہم نے 20 روپے رکھا ہے، فلیٹ فیئر جو ہے۔ آج میں نے بس اسٹیشن پہ جب میں اتری بس اسٹینڈ پہ، تو میں نے
خواتین جو وہاں بیٹھی تھیں ان سے بات کی. پھر جب میں بس میں بیٹھی تو وہ جو اور بچیاں بیٹھی تھیں اس میں اسٹوڈنٹس تھیں, کوئی ورکنگ ویمن تھیں, تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے اسکول, کالج, یونیورسٹی آنے جانے کے لیے یا اپنے ورک پلیس پہ آنے جانے کے لیے ہم روز جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں, جس کے اندر میٹرو بس بھی ہے, جس کے اندر اورنج لائن بھی ہے, اور جس کے اندر اسپیڈو بس جو شہباز شریف صاحب نے بنائی تھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہمیں کاسٹ کرتا ہے کوئی 3,000 روپیہ مہینہ. ایک بچی نے کہا کہ مجھے کاسٹ کرتا ہے, وہ شاید دور سے آتی تھی. تو مجھے بہت خوشی, اس نے کہا ہمارے پاس 3,000 روپیہ بھی بوجھ ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ اب 20 روپیہ جب ہوگا تو ان کو کم ہوگا اور ان کی جو جیب ہے اس پہ بوجھ کم پڑے گا. تو یہ جیسے میں نے بتایا زیرو کاربن ایمیشنز ہیں. 20 روپے کا کم ترین کرایہ تمام صوبوں میں, یہ سب سے کم ترین کرایہ ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور یہ جو فلیٹ ہے 27 بسز کا, اس سے 17,000 پیسنجرز کو سفری سہولت ملے گی. اور یہ نہ صرف انوائرمنٹ فرینڈلی بسز ہیں بلکہ اس میں جدید ترین تمام سہولیات موجود ہیں. یہ اس میں وائی فائی ہے, فری وائی فائی ہے, جیسے آپ نے ابھی ویڈیو میں دیکھا اس میں موبائل چارجنگ کی سہولت ہے. اور جو خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں وہ اس بات کو اپریشیٹ کر سکتی ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ میں یا پبلک پلیسز پہ جو خواتین کو جو ہیرس کرنے کے واقعات ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے میں نے اسپیشلی ان بسز کو CCTV مانیٹرڈ کرایا ہے. اور تمام بسز کے اندر کیمراز لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی یا ان کو تکلیف پہنچانے کی جرت بھی نہ کر سکے, اور ان کے لیے ایک سیف اور سیکیور سفاری ہو. اور جو اس قسم کے عناصر ہیں پبلک میں ان کو پتہ چلے کہ وہ مانیٹر ہو رہے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ انہوں نے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہ پکڑا جائے گا. تو یہ ہم نے بڑا اس چیز کے اوپر بھی زور رکھا ہے. پھر اس کی اور ایک بہت اچھی خصوصیت یہ ہے کہ اسپیشل پرسنس کے لیے جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے آٹومیٹک ریمپ ہے جس کے اوپر ان کی ویل چیئر جو ہے وہ آرام سے ویل چیئر کے تھرو وہ بس کے اندر داخل ہو جائیں گے. میں نے ابھی دیکھی ہے, میں نے اس کے اوپر ویل چیئر چلا کے بھی دیکھی ہے. تھوڑا سا وہاں پر گلچ تھا تو میں نے منسٹر ٹرانسپورٹ کو کہا ہے کہ وہ جہاں پہ جا کے ایک پوائنٹ پہ جا کے سٹک ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ وہ اس کو بھی اسموتھ آؤٹ کریں تاکہ وہ سٹک نہ ہو. آٹومیٹک ریمپس ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں. تو یہ جو 27 بسز کا فلیٹ ہے یہ گرین ٹاؤن سے ریلوے اسٹیشن تک 98 اس کے بس سٹاپس بن رہے ہیں, اور یہ لاہور کی جو گنجان آباد جو علاقے ہیں ان کو آپس میں ہم جوڑ رہے ہیں, جو نہ صرف ٹریفک کے فلو کو کم کرے گا بلکہ لوگوں کو ایک سستی, سیف اور ماڈرن جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہے وہ پرووائڈ کرے گا. اور اس کے لیے ہم نے جو ایک, کیونکہ ظاہر ہے جب آپ الیکٹرک ٹرانسپورٹ لے کے آتے ہیں تو آپ کو اس کا چارجنگ انفراسٹرکچر پہلے بنانا پڑتا ہے. تو پاکستان میں ابھی چارجنگ انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے, تو ہم پنجاب اب بہت بڑے پیمانے پر جو چارجنگ انفراسٹرکچر ہے الیکٹرک وہیکلز کے لیے وہ بنانے جا رہا ہے. اس کے آغاز ہم نے کر دیا ہے. ایک جدید ترین ڈیپو ہم نے بنا دیا ہے جو صرف سولر سسٹم سے بجلی پیدا کرتا ہے, دوسری بجلی سے یہ نہیں چلتا. اور سمارٹ ڈیپو ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول مینجمنٹ سسٹم کے ساتھ ہے, اور وہ اس سے بسز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی. آپ گوگل پہ اگر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو پچھلی بس ہے وہ کتنی دیر میں بس سٹاپ تک آئے گی. آپ کو گوگل سے ایک انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی, اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلی بس جو ہے وہ کب آئے گی. اور اسی طرح جو اس کے لیے بس سٹیشنز بن رہے ہیں, بلکہ سارے بس سٹیشنز, میں نے اپنے منسٹر ٹرانسپورٹ سے یہ کہا ہے کہ ان بس سٹیشنز کو یا بس سٹاپس کو آپ نے جو وہاں پر پیسنجرز ہیں
ٹریولرز ہیں ان کے لیے آپ نے سہولیات وہاں پر دینی ہیں، کیونکہ زیادہ تر موسم ہمارا 10 مہینے گرم رہتا ہے، تو میں نے وہاں مسٹ فینز ہم لگوا رہے ہیں، الیکٹرک واٹر کولرز لگوا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو اگر ٹھنڈا پانی پینا ہے تو وہ سہولت ان کو وہاں موجود ہو. اور جو ہم نے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، فائنینشیل اپرچونٹی ان کے لیے کریٹ کرنے کے لیے، ہم نے ہر بس اسٹاپ کے اوپر ایک چھوٹا سا کیوسک بنا دیا ہے، جہاں پہ کولڈ ڈرنکس اور یہ جو سنیکس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایٹیبلز ہوتے ہیں، وہاں پر اویلیبل ہوں، تاکہ جو بس اسٹاپ پہ اگر لوگ ویٹ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کچھ کھانا پینا ہو تو وہاں پر وہ بھی ان کے لیے سہولت موجود ہو. اور اسی طرح جو خواتین ہیں ان کو یہ ان کے لیے بھی ایک جاب کریشن کا بہت ایک اچھا طریقہ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 500 بسز مزید بسز جو ہے وہ اگست میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی، اور یہ ایک پہلا فلیٹ ہے ہمارا. فیصل آباد میں ہم الیکٹرک بسز بنا بھی رہے ہیں، اور میں بہت ساری چائنیز کمپنیز کو میں نے دعوت دی ہے کہ میں جو اپنا 1 لاکھ بائکس پر ایئر اسٹوڈنٹس کو فری دینا چاہتی ہوں، تو میں نے چائنا میں بہت ساری کمپنیز جو مجھ سے اب بات کر رہی ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور بڈ کریں، اور ان کو ہم وہ یہاں پر اپنا جو اسمبلی یونٹ ہے وہ لگائیں، یا پھر ابھی وہ اپنی انویسٹمنٹ کریں اور یہاں پر لوکلی الیکٹرک جو بائکس ہیں ان کو پروڈیوس کریں، سستے داموں وہ لوگوں کو اویلیبل ہوں. اس کا ایک بہت اچھا ایک کانسیپٹ آیا ہے، اس سے ہم پرائس ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بیٹری ہے اس کی، جو الیکٹرک وہیکل ہے اس کی سب سے زیادہ جو قیمت ہے وہ اس کی بیٹری کی ہے، اور بیٹری جو ہے وہ اگر خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو آپ کی پوری جو وہیکل ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے. تو ہم نے اس کا یہ حل ڈھونڈا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ بائکس دینے جا رہے ہیں جہاں پہ بیٹری نہیں ہوگی لیکن سواپ سٹیشنز ہوں گے. آپ بیٹری اگر آپ کی ختم ہو رہی ہے تو جگہ جگہ آپ کے سواپ سٹیشنز ہوں گے، چارجنگ سٹیشنز ہوں گے، جو کہ بالکل ایک سٹینڈنگ فریج کی طرح ہے، فریج کی کیبنٹ کی طرح ہے. آپ وہاں جائیں گے، اپنی یا تو چارج کریں گے، آپ کی یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم وہ چارجنگ سٹیشنز آفیسز میں دے رہے ہیں، اور یا پھر آپ جیسے اوبر کو کال کرتے ہیں اور وہ اوبر جہاں پر ہوتی ہے آپ کے پاس ود ان منٹس پہنچ جاتی ہے، اسی طرح ہم ایک سسٹم لانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کی بیٹری ختم ہو، آپ کال کریں اور وہ ٹرک آئے، وہ آپ کی جو آپ کی ایگزاسٹڈ بیٹری ہے وہ آپ سے لے لے اور آپ کو وہیں پر نئی بیٹری دے جو چارج بیٹری ہو، اور آپ اپنا سفر جو ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کر سکیں. تو میں اس کی خوشخبری جو ہے وہ پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتی ہوں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم ایک اور جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے نہ صرف لانچ کر لیا بلکہ وہ کل پنجاب کی لاہور کی سڑکوں پہ ہوگا. جب بھی آپ کو گرین بس نظر آئے تو آپ سمجھ لو کہ یہ نواز شریف صاحب کا لانچ کیا ہوا پاکستان کا پہلا الیکٹرک بسز کا اتنا بڑا فلیٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ حکومت نے بھی الیکٹرک بسز شروع کی ہیں، بہت اچھی بات ہے، باقی صوبوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہم بہت بڑی تعداد میں ان بسز کو لے کے آ رہے ہیں اور الیکٹرک جو وہیکلز ہیں ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گی کہ پنجاب میں، اور یہ کہنا چاہوں گی کہ پنجاب نے جو گرین پنجاب کا انیشیٹو اٹھایا ہے اس کا جو سکیل ہے وہ سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. جب اس طرح کی پروجیکٹس کی لانچنگ ہوتی ہے اور پنجاب میں خصوصاً ہوتی ہے تو سب کو حیرانگی ہوتی ہے، اور کہ خدمت میں، انوویشن میں، پروجیکٹس میں نواز شریف کے سپاہی کس طرح باقیوں سے بازی لے جاتے ہیں. اور اس موقع پر اگر کہیں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں کہیں آپ کو کوئی بھی پروجیکٹ قابل ذکر نظر آتا ہو، چاہے وہ موٹر ویز کا جال ہو یا وہ ایکسپریس ویز کا جال ہو یا وہ سڑکوں کا جال ہو یا وہ فارم ٹو مارکیٹ روڈز کا جال ہو یا وہ کوئی بھی منصوبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مہر ہے. اور اگر ماڈرنائزیشن پاکستان میں آئی ہے تو وہ نواز شریف کے دور میں آئی ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں آئی ہے، ادروائز تو یہاں پر دنگا فساد چلتا رہا ہے بس. اور آج اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے میں ضرور ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ جو ڈیولپمنٹ کا برانڈ ہے یہ کیسے بنا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ ہے. آج میں اگر کوئی کام کر رہی ہوں تو میرے پیچھے
نہ صرف یہ کہ نواز شریف صاحب کی گائیڈنس ہے، شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس ہے، اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے باقی صوبے، کیونکہ ان کے پاس بات تو ہے نہیں کرنے کے لیے، اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے پنجاب میں کام نہیں ہو رہا، اب وہ یہی کہہ سکتے ہیں وہ کپڑے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اوپر دیکھ رہی تھی، نیچے دیکھ رہی تھی، ادھر کیوں گئی، وہاں کیوں گئی، تو وہ یہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ پیسے دے رہے ہیں اور جو بھتیجی ہے وہ خرچ کر رہی ہے. تو میں آج سب کے سامنے ایک بات آن اوتھ کہنا چاہتی ہوں، میں نے ایک بھی پروجیکٹ شہباز شریف صاحب سے نہیں مانگا، اور پی ایس ڈی پی میں نے، بلکہ سارے صوبے ان سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہمیں یہ پروجیکٹ دے دیں، ہمیں وہ پروجیکٹ دے دیں. میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے جو انڈیجنس پنجاب کے ریسورسز ہیں میں اس کو بڑھاؤں، تاکہ میری جو پنجاب کا بجٹ ہے، میری پاکٹ ہے پنجاب کی، وہ ایکسپینڈ ہو. جتنی میری پاکٹ ایکسپینڈ ہوگی اتنا عوام کا بھلا اور بھلائی ہوگی، اور اتنے ہی زیادہ پروجیکٹس ہم لانچ کر سکتے ہیں، اتنی ہی زیادہ بہتری ہم عوام کے زندگیوں میں لا سکتے ہیں. تو بلکہ میرے سے زیادہ باقی صوبے لے جاتے ہیں، کوئی کسی بہانے سے لے لیتا ہے کوئی، اور مجھے خوشی ہے، ضرور لیں، لیکن میں نے شہباز شریف سے نہ کچھ لیا ہے، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا ہے. بلکہ کئی بار وہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر دو، یہ دے دو، وہ دے دو، تو میں کبھی انکار نہیں کرتی اس کو. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو مسلم لیگ نون کی خدمت کی ایک تاریخ ہے، جو ایک برانڈ بنا ہے، لوگ اس کو ڈیولپمنٹ کا برانڈ کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے، اس کے پیچھے 40 سال کی محنت ہے. آپ باقی صوبہ میں چلے جائیں، آج میرے پاس صبح بلوچستان کی بچیاں آئی ہوئی تھیں، اسٹوڈنٹس آئی ہوئی تھیں، وہ اتنی خوش تھیں لاہور آ کے. وہ لاہور آتے ہیں تو ان کو ایک بہت اچھا جو چینج ہے وہ فیل ہوتا ہے. تو یہ جب آپ کوئی سوال اپنے دماغ میں پوچھتے ہیں، اگر آپ عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اور بائس اور پریجڈس سے آپ کی آنکھیں بند نہیں ہیں، اگر آپ دماغ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ عقل و فہم اور دانش رکھتے ہیں، تو اس کا جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں پہلی مرتبہ الیکٹرک بسز کس نے متعارف کی، تو جواب آئے گا نواز شریف. اگر آپ کو کوئی کہے کہ پنجاب کے اندر لیٹسٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں اسپیڈو بسز شامل ہے، تو کس نے کی؟ نواز شریف، شہباز شریف. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ پاکستان کی پہلی میٹرو بس کس نے بنائی، نواز شریف، شہباز شریف. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اورنج لائن پاکستان کی سب سے پہلی اور دی اونلی اورنج لائن وہ کس نے بنائی، کیا جواب آئے گا؟ کوئی آپ سے یہ کہے کہ پاکستان کے ایٹامک ایکسپلوژنز کر کے اس کو رہتی دنیا تک ناقابل تسخیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کس نے بنایا، تو کیا جواب آئے گا؟ نواز شریف. اور صرف لاہور میں میٹرو بس نہیں بنائی، ملتان میں میٹرو بس بنائی، پنڈی میں میٹرو بس بنائی. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اگلے سال جو ہے ہم 2 میٹرو بسز کا پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال میں اس کو ہم پورا کریں گے. ایک فیصل آباد ہے اور ایک گجرانوالہ ہے، نیکسٹ از سرگودا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے کہ آپ کو منسٹر ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ ہم پاکستان کا پہلا انڈر گراؤنڈ لاہور میں شروع کرنا چاہتے ہیں، اس کی فیزیبلٹی پہ کام ہو رہا ہے. میں اس وقت ابھی کوئی کلیم نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ ایک بہت نہایت مہنگا منصوبہ ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اگلے 3 سال کے اندر لاہور کی فرسٹ انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ میں بنا جاؤں. اور اسی طرح پاکستان کی پہلی جو ٹرام وہ ہم چلانے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہاں سے جو جب موٹر وے سے اترتے ہیں اس جگہ کا کیا نا، ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے جو ہربنس پورہ تک پورا جو نہر کے ساتھ والا جو 2 سڑکیں ہیں اس کے اوپر ہم ٹرام چلانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ود ان اے ایئر وہ بھی منصوبہ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ جائے گا، اس میں آپ انشاءاللہ. تو اگر آپ کو کوئی یہ سوال پوچھے کہ پاکستان کی پہلی ایئر ایمبولنس کس نے بنائی، نواز شریف نے. پہلا ای بائکس کا منصوبہ کس نے شروع کرایا، نواز شریف نے. پہلی مرتبہ لیپ ٹاپس کس نے دیے، نواز شریف نے. پہلی مرتبہ گھر گھر ادویات پہنچانے کا منصوبہ کس نے بنایا، نواز شریف نے. پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے. پہلا آئی ٹی
سٹی بن رہا ہے, نواز شریف آئی ٹی سٹی بن رہا ہے. اور اسی طرح پہلی بار اپنی چھت اپنا گھر اسکیم, جس میں الحمدللہ اس وقت 10,000 کے قریب گھر انڈر کنسٹرکشن ہے, 15,000 قرضے جا چکے ہیں, اینڈ بائی 28 فیبرری انشاءاللہ تعالی 20,000 گھروں کے لیے قرضے جا چکے ہوں گے, اور بائی دی اینڈ آف 2025 1 لاکھ قرضے ہم دے چکے ہوں گے, 1 لاکھ گھر انڈر کنسٹرکشن ہوں گے, اینڈ بائی دا ٹائم آئی کمپلیٹ مائی 5-year ٹرم انشاءاللہ تعالی 5 لاکھ گھر لوگوں کے بن چکے ہوں گے. اور ہر دفعہ ملک کو بحرانوں سے کس نے نکالا؟ تو ایک ہی جواب ہے, آپ دیں یا نہ دیں, نواز شریف نے. اور اسی طرح کچھ تلخ حقائق بھی ہیں جن کا جواب آپ دیں یا نہ دیں, جواب آپ کو پتہ ہے. جیسے اچھی چیز کا جواب اگر آپ کے دل میں باعث ہے نا, اور دماغ پہ جو ہے وہ نفرت کی اینک چڑھی ہوئی ہے, یا آپ کے دماغ میں جو ہے وہ غلاظت بھری گئی ہے, تو آپ جواب دیں نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے. اسی طرح جب میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی, آپ کے ذہن میں اگر کوئی پہلا نام آئے تو مجھے ضرور بتانا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی مرتبہ جو ایک انتہا پسندی, بدتمیزی, بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ مسجد نبوی کے برآمدوں میں ایک خاتون کو گالی نکالی؟ وہ کلچر کس نے متعارف کرایا؟ آج جس چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا, اس کے پیچھے اتنے زیادہ وجوہات ہیں جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتی. آج بھی میری کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت کر رہی ہوں, دن رات میرا صبح سے شام تک میرا ایک ایک لمحہ عوام کی خدمت میں گزرتا ہے. میں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار نہیں کرتی جیسے چیف منسٹرز کرتے رہے. ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ چیف منسٹرز ایسے بھی, وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا, ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا, سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی, کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی. تو میں بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن میں نے آج تک اپنی کرسی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا. لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے یہی کام کرتے رہے. تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میرا گزرتا ہے خدمت میں, اور اس سوچ میں کہ میں آگے ایسا کیا کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے, لوگ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں آسودگی آئے, ان کی زندگیوں میں ترقی آئے. تو پہلی بار جو ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا, وہ بھی کس پہ لگا؟ میں نہ نہیں لینا ہے, گل صحیح ہے, نہ لینا ہی نہیں, لیکن نام آپ نہ بھی لیں, دل میں نام تو آتا ہے نا, یہ حقیقت ہے, اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. جو بھی آپ کا اختلاف سیاسی ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے, اس کو سیاست میں ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو جانا, یہ بھی ایک بدنما داغ جو ہے نا انہی کے ماتھے پہ لگا ہے. اور یہ ایک بدترین مثال یہ بنا کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو 9 مئی سے یاد رکھیں گے, جنہوں نے اپنے ہی ملک پہ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیا. میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی جس نے پوائنٹ بلینک رینج پہ رینجرز کو اور پولیس والوں کو گولیاں مار کے مارا ہو. میں نے کبھی کوئی حکومت نہیں دیکھی, صوبائی حکومت, جس نے ایک صوبے سے لشکر لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو. میرا پنجاب ہے, میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں, لیکن خیبر پختونخوا بھی میرا ہے, سندھ بھی میرا ہے, بلوچستان بھی میرا ہے, آزاد کشمیر بھی میرا ہے, گلگت بلتستان بھی میرا ہے, اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو میں پاکستانی کہلانے کی حقدار نہیں ہوں. پہلی بار شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کس بد نصیب کے ماتھے پہ لکھا گیا وہ بھی پتا ہے آپ کو, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتی. میں صرف عوام کو ایک کمپیریزن کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. اور پہلی بار نوجوانوں کو ورگلایا اور کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ, مار دو. ہم کیا دے رہے ہیں لوگوں کو, نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ وہ پڑھ کے, ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دے رہے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں, ہم ان کے ہاتھ میں یہ کارڈز دے رہے ہیں کہ وہ جہاں ٹریول کریں ان کو فری ٹریول ہو ان کے لیے, یہ کارڈ دے رہی ہوں میں ان کے ہاتھ میں دس. اور یہ کیا دے رہے ہیں, پیٹرول بامز. یہ کیا دے رہے ہیں, کیلو والے ڈنڈے کے مارو اور سر پھاڑ دو. اور 2011-12 سے یہی درس
دیا جا رہا ہے پاکستان کو. تباہی کر دی اس نے پاکستان کی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نظام اب اپنے خاتمے کی جانب ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. میری پولیٹیکل مخالفت چلتی رہے گی, میں سیاست کرتی رہوں گی, اس کا ایشو نہیں ہے, لیکن میرے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی. تو میں امید کرتی ہوں کہ پنجاب کی عوام سب دیکھ رہے ہیں, میرا ساتھ دے رہے ہیں. کل میں نارووال گئی, آپ یقین نہیں کر سکتے, نارووال میں جب میرا ہیلی کاپٹر اوپر چکر لگا رہا تھا تو جتنے لوگ میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے, تو جب انہوں نے نیچے جلسہ گاہ کے اوپر سے ہم نے فلائی کیا, جب چکر کاٹ رہے تھے, تو سب حیرانی سے آنیسٹلی وہ نیچے دیکھ رہے تھے. یقین نہیں آ رہا تھا اتنا جلسے میں لوگ آ رہے تھے, حالانکہ ہم نے جلسہ کیا بھی نہیں تھا. وہ سڑکوں کے افتتاح تھے, 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب میں اس وقت ماشاءاللہ, اور اس میں سے کچھ بن چکی ہیں, اور اب میں آپ دیکھیں گے میں جگہ جگہ افتتاح کے لیے جا رہی ہوں, کیونکہ وہ بن چکی ہیں. کچھ 3 مہینے میں, کوئی 4 مہینے میں, کوئی 6 مہینے میں, کوئی 8 مہینے میں, کسی کو سال لگا ہے. کتنے 100 کلومیٹرز جو ہے وہ بن چکا ہے. تو کل دنیا نے جس طرح سے, اور میں نے دیکھا نارووال صاف ستھرا تھا ماشاءاللہ, چمک رہا تھا, دمک رہا تھا. تو یہ کسی نے صاف کرایا ہے تو وہ چمکا ہے, کسی نے اس کو چمکایا ہے تو وہ چمکا ہے. پورے پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب میں آپ کو جگہ جگہ وہ گرین یونیفارمز پہنے لوگ دیہات کی اور شہروں کی صفائی کرتے نظر آئیں گے. آپ کی گلیوں کی آپ کے وہ دیں ہم لے کے جائیں گے. جگہ جگہ آپ کو ستھرا پنجاب کی گاڑیاں نظر آتی ہیں جو سڑکیں دھو رہی ہوتی ہیں, برشز سے صاف کر رہی ہوتی ہیں, کوڑا اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہیں جگہ جگہ. اور میں بچوں کی طرح دیکھ کے اس کو ایکسائٹ ہوتی ہوں. جب میں جا رہی ہوتی ہوں تو مجھے وہ نظر آتا ہے تو میں خوش ہوتی ہوں, بہت خوش ہوتی ہوں. اور جس دن میں عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کر لوں, اس دن میری خوشی کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور گھر جا کے میں جب نواز شریف صاحب کو بریف کرتی ہوں, وہ پوچھتے ہیں آپ کا دن کیسا رہا, تو میں بڑی خوشی خوشی ان کو بتاتی ہوں. ان کی بھی آنکھیں بھر آتی ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں, کیونکہ 45 ایئرز ان کے سیاست میں گزر گئے ہیں, اور سوائے خدمت کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا. خدمت کی ہے قوم کی, اور پاکستان کا چپا چپا ان کی خدمت کی گواہی دیتا ہے. اور اسی لیے وہ ابھی بھی وہ گانا لگا تھا نا, ترانہ مشکل سے نکالو نواز شریف, یہ ملک بچا لو نواز شریف. اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے 1 سال 12 منتھس, کس دن ہو رہے ہیں ہمیں 12 منتھس پورے؟ 27th کو, اراؤنڈ 27th فیبرری کو میں نے اوتھ لیا تھا. لیس دین اے ایئر, لٹل لیس دین اے ایئر. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے بحرانوں سے نکال لیا پاکستان کو. نواز شریف نے سنبھال لیا ہے ملک کو, اور امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ جب ملک کو سنبھالا ملا ہے تو یہ کنٹینیوٹی رہے گی, کیونکہ ملک بار بار فتنہ, فساد, دنگا, بدتمیزی, بد تہذیبی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اس ملک نے آگے جانا ہے, اس ملک کے نوجوانوں نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے, اس ملک کے غریب کی کوئی زندگی آسان ہونی ہے, اس ملک نے اگر ترقی کرنا ہے, اس ملک نے اگر جو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کے کھڑے ہونا ہے, عزت والے ممالک کی صف میں اگر جا کے کھڑے ہونا ہے, تو اس ملک کو مسلم لیگ نون کی حکومت کی کنٹینیوٹی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ اس ملک کو خوب ترقی عطا فرمائے. میں صرف پنجاب کے عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کی بچوں کی, آپ کی آنے والے نسلوں کی مجھے پرواہ ہے. پاکستان زندہ باد.